ویلکم بیک، خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی یہ روح پرور نشریات ٹی وی ون سے براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ، ایک گفتگو، ایک موضوع، ایک سوال آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، کچھ بات میں کرتا ہوں، کچھ چاہتا ہوں آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھ۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج سوال جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے، شہر اور گاؤں کی زندگی میں فرق تو ہے۔ دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، جو شہر کی زندگی ہے اس میں اور شہر سے باہر نکلنے کے بعد جو گاؤں کی زندگی ہے، دیہاتوں کی زندگی ہے، نواحی علاقوں کی زندگی ہے، مضافات کے علاقوں کی زندگی ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہم باقی دنیا کی بات اتنی زیادہ نہیں کرتے، اپنے ہاں کر لیتے ہیں کہ جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ کافی سادہ ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز خالص سی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی نیچرل اور قدرتی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مل رہی ہیں، میرے اندر پیوستہ ہو رہی ہیں۔ جب آپ شہر میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہر چیز جعلی لگتی ہے، فکٹیشیس، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی قدرتی کام نہیں ہے، سارے کا سارا کام بنایا ہوا ہے، نہ ماحول قدرتی ہے، نہ انوائرمنٹ جو ہے، لوگوں کا گفتگو کرنے کا انداز، سب میں بناوٹ پن سا لگتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کبھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے کافی سوچا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے؟ جیسا شہر ایسے گاؤں ہوتا۔ ترقی کی بات اپنی الگ جگہ پر ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ شہر میں ترقی زیادہ ہوتی ہے، گاؤں میں کم، لیکن یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کراچی سے چلنا شروع کریں یا لاہور سے چلنا شروع کریں یا پنڈی اسلام آباد سے چلنا شروع کریں یا پشاور سے چلنا شروع کریں یا کوئٹہ سے چلنا شروع کریں، جب آپ ہائی وے سے گزر کے شہر کو کراس کریں گے تو آپ کو زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ شہر میں آپ کو نظر آئیں گی مرسیڈیز، ٹویوٹا کرولا، چھوٹی موٹر سائیکلیں، بڑی موٹر سائیکلیں، آلٹو، اس طرح کی گاڑیاں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، ٹرک نظر آئیں گے، بڑے بڑے سامان جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوں گے آپ کو اونٹ نظر آئیں گے، بھینسیں نظر آئیں گی، گائے نظر آئیں گی، دمبے نظر آئیں گے، بکرے نظر آئیں گے، یعنی پورا انوائرمنٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ شہر سے چلنا شروع کریں تو کہیں راستے میں آپ رکیں گے تو کسی ریسٹورنٹ پہ آپ کھانا کھائیں، کہیں چائے پئیں یا کسی پان والے کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں، اس کا بات کرنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ 3 گھنٹے آپ شہر کو چھوڑ کر کسی گاؤں میں چلے جائیں تو ان کا بات کرنے کا انداز ہی دوسرا ہوگا۔ وہ آپ کی گاڑی دیکھ کے رکے گا، آپ کو سلام کرے گا، آئیے تشریف لائیے، دوسرے لوگوں کو سائڈ پہ کرے گا، بولے گا پہلے صاحب کو جو ہے وہ چیز دے دوں یا جس کے لیے وہ آئے ہیں، وہاں رسپیکٹ زیادہ آپ کو ملے گی۔ اچھا، جب آپ معاملہ کریں گے تو شہر میں آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنی ہے اور ہر چیز دیکھنی ہے۔ گاؤں میں جب جائیں گے تو گاؤں والے آپ سے احتیاط کر رہے ہوں گے، الٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی شہر میں آپ لوگوں سے کہیں لٹ نہ جائیں، آپ ڈرتے ہیں۔ جب گاؤں میں جاتے ہیں تو گاؤں والے کہتے ہیں بھائی جان ذرا خیال رکھنا، بڑا سیٹ ہے، وہاں سے آیا ہے، لاہور سے آیا ہے یا کراچی سے آیا ہے یا کوئٹہ سے آیا ہے، بڑے شہر سے آیا ہے۔ تو وہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے معاملے پر زیادہ لکھا پڑھی اور زیادہ ڈاؤٹ فل طریقے سے اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ میرا جانا ہوتا ہے، میں چونکہ کراچی میں رہتا ہوں تو انٹیریئر سندھ جانا ہوتا ہے، آپ کو گاؤں میں ایسا لگے گا کہ آپ کے پاس کافی وقت ہے، آپ فارغ ہیں، آپ خود کو بھی فارغ سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو تو وہاں آپ جب دیکھیں گے نا گاؤں میں تو عجیب سا ماحول ہے ہمارے پاکستان کے گاؤں میں کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی کھیتوں میں کھلیانوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، کپاس سن رہی ہوں گی، دانہ ڈال رہی ہوں گی، بیج کریں، بکریوں کو پال رہی ہوں گی، مرغیوں کو، اس طرح سے وہ اس کام میں لگی ہوتی ہیں۔ مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کچھ مرد، بلکہ کافی مرد ایسے ہیں جو گاؤں میں ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گٹکا کھا رہے ہوں گے اور سامنے فلمیں چل رہی ہوں گی اور عورتیں ان کی کام کر رہی ہوں گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ بھائی یہ کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری عورتیں اور جوان بچیاں کام کر رہی ہیں، نہر پہ پانی بھرنے جا رہی ہیں، تم ادھر بیٹھ کے گٹکا کھا کے ٹی وی دیکھ رہے ہو۔ تو وہ کہ اب ان کی بے فکری کا عالم یہ ہے کہ 10 ایکڑ زمین، 20 ایکڑ زمین چھوڑ کے گئے ہیں دادا، وہاں سے 5 ایکڑ زمین، اپنے 10 ایکڑ زمین مل گئی ابو کو، اس میں سے 5 ایکڑ زمین مل گئی بھائی کو،
تو بھائی نے کہا 5 ایکڑ زمین ہے, اس میں گندم یہ وہ سب اگتا ہے, کپاس وپاس, سال میں اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ ٹانگیں لمبی کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے وہاں. تو یہاں کراچی میں یا لاہور میں یا پشاور میں, کوئٹہ میں, بڑے شہروں میں کمپٹیشن میں ہوتے ہیں لوگ, اتنا بچ گیا, اتنا پیسہ کما لیا تو اور کمانا ہے, اتنا کما لیا تو اور کمانا ہے. یہاں پہ بھی ہے, لوگ چائے خانوں پہ اور بیٹھتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں. وہاں پہ عادتاً سستی آ گئی ہے. اگر پاکستان کے شہروں سے نکل کر گاؤں میں اگر ہم جائیں اور گاؤں کی زندگی میں آپ دیکھیں تو گاؤں میں اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے, کہ میں نے ریسرچ پڑھی کہ چائنا کے لوگ وہاں پاکستان کے گاؤں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ساری زمینیں اگر آپ ہمارے نام کر دو 30 سال کے لیے لیز پہ کر دو تو ہم یہاں کی حالت بدل دیں گے اس علاقے کی. اچھا بھائی کیا ہے, اب آپ اندازہ لگائیں. شہر کے اندر جو زمین ہوتی ہے, آپ اس پہ اگر وہ زمین گھر بنانے کے لیے لی ہے تو دکان نہیں بنا سکتے, دکان بنانے کے لیے لی ہے تو بلڈنگ نہیں بنا سکتے, بلڈنگ بنانے کے لیے لی ہے تو اس پر آپ سوئمنگ پول نہیں بنا سکتے, سوئمنگ پول بنانے کے لیے لی ہے تو اس پہ قبرستان نہیں بنا سکتے. اس طرح کا گاؤں میں زرعی زمین جب آپ کی ہے تو آپ جو چاہے کریں, فارم ہاؤس بنائیں, اس پہ سوئمنگ پول بنائیں, اس پہ آپ باغیچہ بنائیں, اس پہ آپ بھینسوں کو پالیں, اس میں بکرے رکھیں, مرغیوں کے انڈوں کا کوئی سسٹم بنائیں, مرغیاں چوزے سے مرغیاں بنانے کا کوئی سسٹم ڈال لیں. آپ کے پاس کئی آپشنز ہیں. مچھلیاں جو ہے وہ فارم کی مچھلیاں وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں, کئی کام آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے جو بھی دنیا کا ادارہ آتا ہے پاکستان کے لیے ریسرچ کرنے کے یہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور مسائل حل کیسے ہوں گے, تو ان کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. یعنی گاؤں سے, چونکہ آج ہمارا موضوع شہر اور گاؤں کی زندگی ہے تو گاؤں سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. اگر یہ زراعت کے لیے کوئی پالیسی بنا لیں تو یہاں کے لوگوں کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا. صرف کپاس میں آپ دیکھیں, جو میں کیلکولیشن کر رہا تھا, کہ 1 ایکڑ کپاس میں آپ کو 4 گنا زیادہ پیسے بچتے ہیں. یعنی 40,000 آپ لگا لیں تو تقریباً 2.25 لاکھ کھڑے ہو جاتے ہیں کپاس میں, اور یہ 3-4 مہینے کے لیے ہے, پھر آگے باقی پورا سال پڑا ہے اس میں آپ الگ کماتے ہیں. لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہم نے گاؤں کی زمینوں کو شہر جیسا بنانے کے لیے سوسائٹیاں بنا دیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں, ان پہ بلڈنگیں کھڑی کرنے جا رہے ہیں, بلڈرز کو دے دیں. بھائی اور جگہ بھی تو آپ تلاش کریں نا. آپ اگر زراعت کو ہی ختم کر دیں گے, آپ کھیتوں کھلیانوں کو ختم کر دیں گے تو پھر آپ کو گندم امپورٹ ہی کرنی پڑے گی. جب آپ کپاس پہ اگانے والی جو زمینیں ہیں اس میں آپ جو ہے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں گے تو پھر آپ کو یہاں امپورٹ کرنا پڑے گا, کپاس امپورٹ کرنا پڑے گا. تو آپ کو جو زرعی مبادلہ ضائع کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میری زمین جو ہے, میرے پاس جو 50-100 ایکڑ زمین ہے, آپ کے پاس جو 200 ایکڑ زمین ہے, میں چاہتا ہوں ابھی اس کے 70-80 کروڑ روپے مجھے مل جائیں, کوئی بلڈر مجھے 70-80 کروڑ روپے دے دے تو میرا کام ہو جائے. حالانکہ اگر میں سوچوں کہ نہیں, یہ زرعی زمین ہے, اس پہ زراعت کا کام ہوگا, اور ہمارے ہاں ایسی بینکس ہونی چاہیے, ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جو ریسرچ کر کے گاؤں کے لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. انہوں نے جو کھیتی باڑی سیکھی, ہمارے پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں یا زرعی علاقے ہیں, گاؤں کے علاقے ہیں, یا سندھ کے ہیں, یا بلوچستان کے ہیں, یا صوبہ KP کے ہیں, آزاد کشمیر کے ہیں, وہاں جو لوگوں نے زرعی زمین کو استعمال کرنا سیکھا ہے وہ کوئی تعلیم نہیں حاصل کی, نہ کسی ادارے نے آ کے بتایا کہ یہ زمین یہاں پہ زیتون اچھا اگے گا, یہ زمین جو ہے وہ آم کے لیے ٹھیک ہے, یہاں ناریل اچھا اگ سکتا ہے, یہ خربوزے کے لیے اچھی ہے, یہ سبزی کے لیے اچھی ہے. کسی نے بیچاروں کو نہیں بتایا. وہ پیچھے اپنے خاندان سے جو سیکھ کر آئے اسی سے وہ سارا کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ جو بیج 3 مہینے میں کوئی فصل اگاتا تھا, اب ایسے بیج آ گئے کہ اسی زمین پر وہ پھل 1.5 مہینے میں اگاتا ہے. تو اب جب گاؤں والوں کو یہ پتہ چلے گا تو وہ پھر دیں گے زمین کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو یا فارم ہاؤس بنانے والوں کو. تو ہمارے ہاں یہ جو گیپ ہے معلومات کا, ایجوکیشن کا, وہ گیپ شہر اور گاؤں کی زندگی سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. حالانکہ آپ لاہور سے نکلیں تو اب تو لاہور کا جو شہر ہے وہ گاؤں کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا ہے. کراچی سے آپ باہر نکلیں تو یہ ہائی وے کی طرف آپ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ دیہی علاقوں سے کراچی شہر ملنا شروع ہو گیا ہے. اس طرح آپ نیشنل ہائی وے کی طرف جائیں تو کراچی شہر جو ہے وہ دھابے جی, گھارو, گجو, ٹھٹا, مکلی اس سے ملنا شروع ہو گیا. تو شہر اور گاؤں میں یوں تو فاصلے کم ہو رہے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کے فاصلے کیوں نہیں کم ہو رہے؟ جب یہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ وہاں جائیں اور وہاں کی زندگی کو, وہاں کے لوگوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی دیں.
اور میری جب ملاقات ہوئی فارینر سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اتنی سستی زمین ہے. مثال کے طور پر یہ جو مچھلی ہے، جو فارم کی مچھلی ہے، اتنی سی مچھلی 10 روپے کی آتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے مچھلی. جب وہ آپ اس کو آرٹیفیشل گاؤں کی زمین میں جو آرٹیفیشل تالاب بناتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو 4 سے لے کے 7 مہینے کے درمیان، کچھ 4 مہینے، کچھ 6 مہینے، کچھ 5 مہینے، کچھ 7 مہینے کے اندر وہ مچھلی بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ بک سکتی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی انکم ہے. یعنی 10 روپے کی مچھلی ہے، خرچہ کتنا لگا لیں گے آپ، کیا کر لیں گے. 5-10 ہزار مچھلیوں کے بچے ڈال دیتے ہیں اور پھر جب 6 مہینے کے بعد اس کو نکالتے ہیں تو کلو کے حساب سے بکتی ہے. ایک مچھلی 1.5 کلو کی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن کون بتائے ان کو. اب دنیا بھر میں جیسے ہانگ کانگ ہے وہاں زمینیں مہنگی ہیں، برطانیہ ہے وہاں زمینیں مہنگی ہیں. تو ان ممالک کے لوگ جب یہاں آتے، ملیشیا ہے، چائنا، ان ممالک کے لوگ جب یہاں آتے تو کہتے ہیں اچھا 10-20 لاکھ روپے ایکڑ زمین ہے، 5,000 یارڈ کی زمین سے 10-20 لاکھ کی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ ادھر یہ کام کرو. ہمارے لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. اتنی سستی ہے، کاہلی ہے، بس انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بلڈر آئے اور سوسائٹیاں بنا لے. مجھے پاکستان کے ایک ادارے کے بہت اہم بھائی نے بتایا کہ جب ہم پہلے پلین سے کراچی شہر کو دیکھتے تھے یا اسلام آباد کو دیکھتے تھے یا پنڈی کو دیکھتے تھے، فیصل آباد کو دیکھتے تھے، کوئٹہ کو دیکھتے تھے، پشاور کو دیکھتے تھے تو اوپر سے گرین نظر آتا تھا. آج سے 40-50-60 سال پہلے گرین. لیکن اب جب دیکھتے ہیں تو گرینری کم ہو گئی ہے اور مکان اور بلڈنگ زیادہ بن گئی ہے. گویا ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری. اب ہم کہتے ہیں ہمیں زراعت ورات سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ ہماری زمین کو اچھے ریٹ میں کوئی خرید لے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شہر اور گاؤں کی جو زندگی ہے اس کا موازنہ اس طرح سے کریں کہ شہر کی ٹیکنالوجی، شہر کا پیسہ، شہر کے لوگوں کا ذہن، شہر کے لوگوں کی پڑھائی، شہر کے لوگوں کی ایجوکیشن وہ کام آئے گاؤں کے لوگوں میں. اور گاؤں کے لوگ بھی اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ محنت کرنی ہے، اسی زمین کو ہم نے بہتر کرنا ہے، یہیں سے ہم نے انکم لینی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے. اسی وجہ سے ہمارے گاؤں کے اندر جو سرکاری اسکول ہیں یا ہاسپٹلس ہیں ان کی حالت نہیں بدلی کہ بندے نے یہ کرنا ہے، مرد نے، کہ عورتوں کو کام پہ لگا دینا ہے کھیتوں کے اندر، خود گٹکے کھانے، فلمیں دیکھنی ہے، ہوٹلوں پہ گالیاں دینی ہے، نہ نماز کی فکر. مسجدیں بہت بنی ہوئی ہیں ہمارے گاؤں میں، آپ جائیں گے نا آپ کو جگہ جگہ مسجدیں ملیں گی، نماز ہی نہیں ملیں گے. ہر کوئی کہتا ہے میری زمین کے سائڈ پہ میں ایک مسجد بناؤں گا، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے دادا کے نام پر. بنا لی، 4 صفحے نہیں بھرتی ہیں. کیوں؟ وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل وہاں دین ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آپ اس کو ضائع نہ کریں. آپ جب گاؤں کے اندر جا کے سرکاری اسکول اور سرکاری ہاسپٹلس کی حالت دیکھیں گے، ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں، تنخواہیں سب کو جا رہی ہیں، اساتذہ پڑھانے والے نہیں ہیں. لیکن آپ ریکارڈ چیک کریں گے کہ اس گاؤں کے اندر 4 اسکول ہیں تو 16 اساتذہ کو تنخواہیں جا رہی ہیں. اساتذہ کہاں ہیں؟ بلڈنگ ہے، بندے ہی نہیں ہیں، پڑھانے والے بچے ہی نہیں ہیں. اور جیسے کوئی منسٹر صاحب اس گاؤں میں تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو اس روڈ سے لے کر اسکول تک بچے پھول پھینک رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹرز بنیں گے، یہی وہ بچے ہیں جو مستقبل کے معمار ہیں. بھائی آپ تو انہیں پڑھا ہی نہیں رہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہی بچے خراب ہوتے ہیں. پھر بڑے جیسے عمر بڑھ جاتی ہے ان کی تو نہ انہوں نے پڑھائی کی ہوتی ہے نہ کچھ کیا، پھر ان کو کوئی استعمال کر جاتا ہے. پھر انہی میں سے موبائل چور کوئی بنے گا، کوئی ڈاکو بنے گا، کوئی فراڈ کرے گا، کوئی دہشت گرد بنے گا، کوئی تنظیم اٹھا کے اسے لے جائے گی. کیونکہ آسان ایزی ایکسیس مل جاتا ہے، ان کو ورگلانا آسان ہوتا ہے. میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد آج اس مسئلے پہ ڈسکس کرنی تھی تو میں نے یہ موضوع چنا کہ شہر اور گاؤں کی زندگی کے فرق کو ہمیں کم کرنا ہوگا. اور کم اس طرح سے کرنا ہوگا کہ جیسے آپ برطانیہ میں جائیں تو جب آپ یو کے یعنی لندن سے نکلیں گے نا، لندن سے نکل کر آپ لندن کے دیہی علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے خوبصورت فارم ہاؤسز ملیں گے. اب ان فارم ہاؤسز میں جا کے آپ وزٹ کریں گے تو پتہ چلے گا ایک ایک گائے جو ہے ان کی وہ پاکستانی 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 لاکھ کی ہے. اور کچھ گائیں تو 20-20, 25-25 لاکھ کی ہیں اور وہ 36-36 لیٹر دودھ دیتی ہیں. ان کے پیچھے پوری ریسرچ ہوتی ہے، ان کو کہاں بٹھانا ہے، ان کو ایئر کنڈیشن پنکھا کتنا یوز کروانا ہے، ان کی غذا کیا ہوگی، ان کی ویکسینیشن کیا ہوگی. ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں اور سارے کے سارا اس کا ایک لباس ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ اندر جائیں گے وہ اپنے آپ کو کور کر کے جائیں گے. اس گائے کی بیماری سے ڈرتے ہیں لوگ. اس گائے کو صفائی کرنی ہے، اس کو کب غسل دینا ہے. یہ گاؤں میں تو رہتے ہیں وہاں لوگ، لیکن ٹیکنالوجی وہ شہر سے جس طرح حاصل کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو مجھے ایسا لگا کہ یہ گاؤں کے لوگ شہر والوں سے زیادہ امیر ہیں.
کیونکہ ان کے جو فارم ہاؤسز ہیں وہیں سے دمبے، وہیں سے بکرے، وہیں سے میٹ جا رہا ہے، ایک پورا نیٹ کلین سسٹم ہے، اس کے پیسز ہوں گے، پھر وہ ڈی فریز کیسے ہوگا، اس کی پیکنگ کیسے ہوگی، وہ کس طرح سے شہروں تک پہنچایا جائے گا۔ میں آپ کو ایک الگ منظر کی طرف اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی دی ہیں۔ خدا را جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار ہیں، وہ اس پر غور و فکر کریں، اس ملک کے دیہاتوں کو، اس ملک کے گاؤں کو، اس ملک کی دیہی زندگی کو، اس ملک کی زرعی زمینوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیں تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو۔ بچے جو پڑھ لکھ گئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، وہ جائیں شہر سے کوچ کر کے زراعت کی طرف، ریسرچ کریں، وہاں انسٹیٹیوشنز کھولیں، نہ کہ یہ کہ اسی چکر میں لگے رہیں سارے کے سارے کہ بھئی گاؤں کی زمینیں جو ہے نا وہ لے کر وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے کہ ہم جو چیزیں کھانے پینے کی باہر سے منگوا کر انہیں ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ہی ملک میں جو چیزیں، جو زمینیں، جو ساری چیزیں موجود ہیں یہیں اگا لیں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈالر بھی بچیں گے، ہمارے پاس جو زر مبادلہ کے مسائل آتے ہیں اور چیزیں باہر سے مہنگی خریدنے کے بجائے یہاں سستی ملتی ہیں، آپ قیمت کا فرق دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا فرق ہے۔ بلکہ آپ اگر بلوچستان کی طرف جائیں تو لوگ یہ بتاتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ریسرچر یہ بتاتے ہیں کہ زراعت کے علاوہ معدنیات کے اتنے ذخائر صرف بلوچستان میں ہے کہ اگر آپ باہر کے سٹینڈرڈ کے مطابق چیزوں کو پہاڑ سے نکالنے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لیں تو اسی بلوچستان کے پہاڑوں سے سونا بھی نکلے گا، تانبا بھی نکلے گا، لوہا بھی نکلے گا، اور لوگ ہم سے خرید سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ ہم باہر بھیجیں گے تو ہمیں ڈالر وہاں سے ملیں گے، خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہمارے ایٹمی سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کی تھی کہ سندھ کے اندر اتنا کوئلہ ہے کہ اس سے اگر بجلی بنا لی جائے تو پاکستان میں تو بجلی جتنی چاہیے اس سے ڈبل ہر وقت موجود رہے گی، ہم باہر والوں کو بھی بجلی دے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے، اور بلکہ افسوس ہی کہہ سکتے ہیں اور حیرت بھی ہے کہ ہمارے لوگ باقی چیزوں پہ تو توجہ دیتے ہیں کہ مجھے کہاں پر جلسہ کرنا ہے، کس کو گالی دینی ہے، کس کو نیچا دکھانا ہے، کس کو کرسی سے اتارنا ہے زبردستی، کس کو کرسی پہ لانا ہے زبردستی، اس پہ تو توجہ دیتے ہیں۔ اور بھلے آپ یہ کام بھی کریں، ہم نہیں منع کرتے، کوئی بھی آ جائے، لیکن کم از کم ہمارے جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں ہمارے ملک کے، اگر آپ اس کو بھی استعمال کر لیں تو یہ قوم آپ کی شکر گزار بھی ہوگی، آپ کی احسان مند بھی ہوگی اور آپ کا ماتھا بھی چومے گی۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد عالم ٹائم، اور آج ہمارا موضوع ہے نماز اور روزہ، دونوں اسلام کے اہم رکن ہیں، اور ان دونوں ارکان پہ آج تفصیلی بات کریں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور روزے کی اہمیت کیا ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما